الباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو ہے انسان کی خلقت کے بارے میں. اللہ رب العزت کی کتاب میں بہت سے موضوعات کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کائنات کس طرح سے پیدا ہوئی، کائنات کی کریشن کے بارے میں بتایا گیا. تو جیسا سورہ حدید کی ہم نے آیات پڑھی تھی، ابتدائی آیات، اس میں بتایا کہ چھٹی آیت کریمہ میں خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. تو اللہ کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو یعنی 6000 سال میں اس کائنات کو بنایا اور 7ویں 1000 سال میں جو ہے وہ یہ آپریشنل ہوئی. تو 7000 ایئرس میں جو ہے وہ یہ کائنات وجود میں آئی. اس سے یہ نتیجہ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. تو اب اسی طرح سے انسان کی کریشن کیسے ہوئی، تو جو آیات ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتی ہیں، یعنی ایک جگہ ہی سارا کچھ نہیں بتا دیتی بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتی ہیں. اگر آپ ان کو جمع کریں گے تو پھر آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ سکیں گے کہ انسان کو کس طرح سے پیدا. ایک سوال ہے کہ انسان کی کریشن کہاں سے ہوئی. ابھی کچھ لوگوں کو سنا، ذاکروں کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے بنایا. تو مجھے بڑی حیرت اور تعجب ہوا اور افسوس بھی ہوا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہ ڈاروین، جیسے ڈاروین ہے وہ ایک ظاہر سائنٹسٹ تھا، اس کا ایک نظریہ تھا. تو وہ یہ جو یعنی گریجول چیزیں چلتی ہیں نا، کہ مثلا جو ہے وہ پہلے پودا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پودا جو ہے وہ گائے نے پودا کھایا، جانوروں نے پودا کھایا، وہ گوشت میں تبدیل ہو گیا، پھر وہ گوشت جو ہے وہ پھر انسان کے اندر چلا گیا. تو اب اس طرح سے جو گریجول چیزیں چلتی ہیں، اسی طرح سے جیسے وہ پہلے جانور تھے، بندر تھے، بندر سے پھر بن مانس ہوا، پھر بن مانس سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ انسان بن گیا. تو یہ ڈاروین کا نظریہ ہے، یعنی قرآن اور مذہب اور اسلام اس کو نہیں مانتا، اللہ رسول اس کو نہیں مانتے کہ انسان کو جو وہ بن مانس کی سطح پہ جو ہے وہ پہنچا دینا، یہ ایسا نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پیدا کیا اور آیات الہی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ انسان کو کس طرح سے پیدا کیا. اچھا، اب ایک چیز یہ کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں، اور اس سے پھر جو ہم مختلف چیزوں کے بارے میں نظریات قائم کر لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. جیسے ہم ایک آیت کو لے لیتے ہیں، دوسری آیت کو چھوڑ کر جو ہے وہ نظریہ بنا لیتے. تو اب کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. تو اب کس سے پیدا کیا؟ تو ایک سوال ہے، لیکن بہترین ساخت میں پیدا کیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہترین ساخت میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے بعد والی آیت کریمہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہا کہ پیدا تو کیا تھا بہترین ساخت میں، لیکن پس ترین حالت میں دھکیل دیا. جیسے گڑھوں میں جو وہ نیچے پستیوں میں ہم نے اس کو ڈال دیا. تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے اسے پیدا تو کیا تھا بہترین حالت میں، لیکن ہم نے اسے پسترین حالت میں ڈال دیا. اب اس پستی سے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے، اس مادیت سے کوئی نکلنا چاہتا ہے، تو وہ ایمان اور عمل إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ہی انسان جو ہے وہ اس پستی سے نکل سکتا ہے. تو یہ یہاں تک کا نتیجہ ہو گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پیدا کیا. تو یہاں پر سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. مٹی کا جو جیسے وہ دودھ ہوتا ہے، دودھ کا جو اصل ہوتا ہے اس کی اوپر کی بالائی ہوتی ہے. تو مٹی کا جو جوہر تھا، اصل تھا، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اس نے جو ہے وہ تمہیں طین سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے لیے ایک موت رکھی، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا. تو سورہ انعام میں یہ کہا، سورہ مومنون میں وہ کہا. پھر سورہ اعراف میں ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ
میں اس سے بہتر ہوں، اس مٹی کے پتلے سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ گندی مٹی تو میں جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا وہ، تو میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ بعد میں کا وہ ابھی بتاتے ہیں۔ تو بعض آیات میں کہا کہ طین سے پیدا کیا، طین کہتے ہیں کیچڑ کو، یعنی مٹی میں اگر پانی ملا دیا جائے تو اسے بولتے ہیں طین عربی زبان میں، اور تراب بولتے ہیں سوکھی مٹی کو۔ تو بعض آیات میں آیا کہ سوکھی مٹی سے پیدا کیا، اور بعض آیات میں آیا کہ گیلی مٹی جو پانی سے ملی ہوئی تھی کیچڑ اس سے پیدا کیا، اور بعض آیات میں آیا کہ جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے سکھائی ہوئی اس سے پیدا کیا۔ تو سورہ صافات میں ارشاد ہوا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یعنی انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اور مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی انسان بنیادی طور پر اپنی کریشن سے غافل ہے، اس لیے انسان اپنی ریسریکشن اور دوبارہ زندہ ہونے کو باور نہیں کر رہا اور اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ جتنا بھی آیات بتا رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ کیوں توجہ نہیں کر رہا؟ اس لیے توجہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنی کریشن سے، اپنی خلقت سے غافل ہے۔ بھئی جب پہلے ہی مٹی سے، اب انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گوشت تھا، یا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسپرم تھا، منی تھا، یا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پانی تھا، یا انسان سمجھ رہا ہے کہ میں گوشت تھا، تو انسان کی یہ بھول ہے اور غفلت ہے، انسان تھا ہی مٹی۔ تو وہ اسٹیجز، کیونکہ وہ اسٹیجز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو بیان کیا گیا، تو یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ تو جو انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کے قول کو نقل کیا گیا۔ تو اب سورہ طارق میں کہا کہ خلق من ماء دافق، دافق کہتے ہیں اچھلتا ہوا، اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی سپرم منی جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ کہا کہ منی کی علامتوں میں سے ہے کہ 3 علامتیں ہو، جب اچھل کے نکلے اور ایمبیشن کے ساتھ یعنی مزہ آئے اس وقت نکلے، اور تیسرا جو ہے وہ نکلنے کے بعد جسم سست ہو۔ تو ایسی چیز اگر انسان کے جسم سے نکلے تو یہ دلیل ہے کہ یہ منی ہے۔ تو اچھلتے ہوئے پانی سے یخرج من بین الصلب والترائب، جو کمر اور سینے کی ہڈیوں سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یعنی عورت کی طرف اشارہ ہو شاید کہ سینے کی ہڈیوں سے، اور مرد کی طرف جو ہے اس کے صلب سے۔ تو ان دونوں کے جو پانی جب یہ ملتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے اور اسپرم بنتا ہے، اور اس اسپرم کو، اس ذرے کو جو اتنا سا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو پورے ایک انسان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب اس کے جو یعنی اس کے جو سٹیجز ہیں، جیسے سورہ رحمان میں کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تو صلصال کسے کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ مٹی اگر سوکھی ہو تو اسے تراب کہتے ہیں، اگر پانی سے اسے ملا دیں کیچڑ بن جائے تو اسے جو ہے وہ طین کہتے ہیں، اور اگر اسے خمیر بننے کے لیے رکھ دیا جائے، سڑ جائے، وہ بدبو بھی اس میں آ جائے تو اسے حما کہتے ہیں۔ تو جو سورہ ہجر ہے اس میں ابلیس کی زبان سے 3 مرتبہ یہ لفظ ہے وہاں پہ کہ لم اکن لاسجد، ابلیس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یعنی وہ مٹی جو بدبو سڑی ہوئی خمیر، جیسے مزدور جو ہے وہ پانی ملاتے ہیں مٹی میں تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ گارا بنے، تو ٹھیکنے میں جب وہ مزدور برتن بناتے ہیں مٹی کے تو اس کو پہلے خمیر بناتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں یعنی خشک کرتے ہیں۔ تو پہلے اسے جو ہے وہ مٹی کو شیپ دیتے ہیں، سانچوں میں ڈھالتے ہیں، شیپ دیتے ہیں، شیپ دینے کے بعد پھر اسے جو ہے وہ پکایا جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی پہلے مٹی تھی، پھر طین ہوئی، پھر اس کو جو ہے وہ ہما یعنی سوکھنے کے لیے خمیر بنایا گیا،
تو ہم بتا رہے تھے کہ انسان کو جو وہ مٹی، اب جیسے وہ جو برتن بنا رہا ہے مٹی کے، ٹھیکرا ہوتا ہے نا اس کا، مٹی کے برتن بنانے والے کا، تو وہ مٹی کو پہلے خمیر بناتا ہے، خمیر بنانے کے بعد خمیر بناتا ہے، خمیر بنانے کے بعد اسے شیپ دیتا ہے، تو جو شیپ دیتا ہے اسے بولتے ہیں مسنون۔ تو ابلیس نے یہ کہا لم اکن لاسجد، میں ہرگز سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، لبشر، اس انسان کو جسے تو نے خلقتہ من حمأ، یعنی خمیر کی ہوئی مٹی، جو بدبو سڑی ہوئی مٹی تھی، مسنون، جسے پھر تو نے جو شیپ دلوا دیا، ہاتھ واتھ بنوا دیے اس کے، جو وہ شکل بنا دی، آنکھیں بنا دی اور پاؤں بنا دیے، اور پھر اس میں جان ڈال دی، تو وہ تو بعد میں ڈلی جان، تو اس کو میں سجدہ کرنے والا، مسنون بنی ہوئی مٹی کو میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی وہ انسان کی کریشن کو جانتا تھا۔ تو لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من حمأ، من صلصال من حمأ مسنون۔ اچھا، اب وہ جب اس کو شیپ دے دیا، شیپ دینے کے بعد جب اسے پکاتے ہیں تو وہ سوکھ جاتی ہے، اسے بولتے ہیں صلصال۔ تو کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، جیسے ٹھیکرے کی مٹی ہوتی ہے، اسے جو ہے وہ جب آپ اس کے اوپر کچھ مارتے ہیں تو آواز آتی ہے، ٹن ٹن، مٹکے میں بھی آواز آتی ہے، سرائی میں، مٹکے میں، تو جو مٹی آواز دینے لگے، سوکھ جائے، اسے بولتے ہیں صلصال، پکائی ہوئی مٹی کو بولتے ہیں صلصال۔ تو انسان کو پکائی ہوئی مٹی سے پروردگار نے پہلے جو خمیر بنائی ہوئی، پھر جو وہ گیلی کی ہوئی پانی سے، تو پانی بھی اس کے اندر آ گیا، آگ بھی اس کے اندر آ گئی، آگ اور ہوا، پانی، اور پھر اس کے بعد اس کو جو وہ سکھایا گیا تو صلصال، تو اس سے پھر انسان کو بنایا، ٹھیک ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، نار یعنی آگ، مارج یعنی شعلے۔ تو آگ میں جو وہ، آگ کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، لیولز ہوتے ہیں، تو جو اس کے شعلے ہوتے ہیں، ان شعلوں سے جس میں دھواں نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے جنات کو پیدا کیا، تو جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اچھا، اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بولا کہ مٹی جو ہے وہ آگ افضل ہے مٹی سے، جبکہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ بھی کس سے پیدا ہوئی؟ مٹی سے۔ جو مٹی سے جو پودا نکلا اور اس پودے سے جو ہے وہ آگ بنی، تو مٹی بھی ایک واسطے سے کس سے بنی؟ یعنی آگ بھی کس سے پیدا ہوئی؟ مٹی سے پیدا ہوئی۔ تو آگ مٹی سے پیدا ہوئی، مٹی جو ہے وہ آگ کی بھی ماں ہے، اور اسی لیے آگ کے اوپر جب مٹی ڈالو تو مٹی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو مٹی آگ کے اوپر افضلیت رکھتی ہے، آگ مٹی کے اوپر افضلیت نہیں رکھتی۔ تو یہ بات جب کلیئر ہو گئی، تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو جب بنایا ہی مٹی سے، تو کہا کہ ہم نے انسان کو، یعنی ایک دفعہ کہا کہ تراب سے بنایا، ایک دفعہ کہا تین سے بنایا، ایک دفعہ کہا حمأ مسنون سے بنایا، یعنی ڈھالی ہوئی شکل میں بنائی ہوئی، اور خمیر سے، سڑے ہوئے خمیر سے شکل میں ڈھالی ہوئی مٹی، اور پھر کہا صلصال سے بنایا، یعنی سکھائی ہوئی مٹی سے بنایا۔ تو یہ ساری باتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ جب پہلے مٹی کو گیلا کیا پانی میں لا کے، پھر اس کے بعد اس کو خمیر بنانے کے لیے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کو شیپ دیا، پھر اس کے بعد اس کو سکھایا، تو یہ ساری باتیں یہاں پہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اب انسان کو جب بنایا ہی مٹی سے، اور بننے کے بعد وہ دوبارہ مٹی ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا؟ بھئی تمہیں تو بنایا ہی مٹی سے تھا، جو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ مٹی سے اٹھا بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو یہاں پہ جو انسان کی کریشن، تو یہ کہنا اب یہ یہاں پہ، یہ تو پہلے انسان کی بات ہو گئی۔ اب جو باقی انسان تھے، دوسرے انسان، تو ان کے بارے میں کہا کہ کبھی کہا اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا، کبھی کہا نطفے سے بنایا، کبھی کہا کہ یعنی پست پانی سے، مائن مہین، مہین پست کو کہتے ہیں، اور مائن دافق یعنی اچھلتے ہوئے پانی کو جر کے ساتھ، پریشر کے ساتھ نکلے، اسے بولتے ہیں۔ اور نطفہ بولتے ہیں سپرم کو، جب یعنی میل اینڈ فیمیل کے جو پانی وہ مل جاتے ہیں، تو اس سے جو سپرم بنتا ہے، وجود میں آتے ہیں، اسے بولتے ہیں نطفہ۔ کبھی بولا علقہ، یعنی جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔
تو اب کسی ڈکشنری میں کہیں کوئی ترجمہ ہو تو وہ میں اس کے جو وہ گارنٹی نہیں لے سکتا. تو یہ سارے سٹیجز ہیں کہ انسان کو پروردگار نے جو مٹی سے بنایا. اچھا اب یہ بھی یہاں پہ کہا کہ هو الذی، میں ایک آیت کریمہ صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا، بہت زیادہ میں آیات نہیں پڑھتا کہ ٹائم ٹیکنگ ہو. تو هو الذی خلقکم من طین. تو اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے پہلے انسان کو، اب پہلا انسان تو جو وہ بنے کس سے؟ مٹی سے، سلسال سے، اور وہ پورے سٹیجز بیان کر دیے. اس کے بعد والے انسان کس سے بنے؟ سپرم سے، اور یعنی منی سے بنے. ٹھیک ہے، مائن دافق اور مائن مہین سے جو ہے وہ بنے، یا نطفے سے بنے. لیکن اللہ رب العزت کی کتاب تمام انسانوں کے بارے میں بھی خطاب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں بھی مٹی سے بنایا. تو یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی جو ہے وہ گیلی مٹی وہ پودوں میں کنورٹ ہو گئی، پودا جو ہے وہ گوشت بن گیا، گوشت جو ہے وہ پھر دوبارہ انسان کے اسپرم اور منی بن گئی. تو یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا. یعنی 2 یا 3 سٹیجز کے بعد وہی مٹی جو ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ اسپرم میں اور منی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا. تو یہ یہاں تک کی بات صحیح ہے کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے بنایا. مٹی جو ہے وہ پلانٹس میں تبدیل ہو گئی، پلانٹس جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو گیا، گوشت جو ہے وہ گائے کا گوشت، گائے بن گئی، اس سے جو ہے وہ پودے کھا کے گائے کا گوشت بن گیا. وہ گائے کا گوشت جب انسان نے کھایا تو اسپرم میں تبدیل ہو گیا. تو یہ بھی صحیح ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے وہ کہہ رہی ہیں حضرت عیسیٰ کو ہم نے اسی طرح بنایا جیسے آدم کو بنایا. اور جناب سیدہ کی جب خلقت کا مرحلہ آیا تو جنت کا سیب اور جنت کا خوان، 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق جنت کے سیب سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کریشن جو ہے وہ ہوئی بی بی کی، اسی لیے. اور ایک دوسری روایت جنت سے خوان جب آیا تھا اور 40 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر جو وہ روزہ رکھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنت کی غذا استعمال کی، جنت کا خوان استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو یہ تو اولیاء اللہ کے مقامات ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ہم بات کر رہے تھے انسان کی کہ انسان کو مٹی سے بنایا. تو یہ کہنا کہ انسان کو کیڑے مکوڑوں سے بنایا صحیح نہیں ہے. اور یہ بات بھی اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جب انسان کو مٹی سے بنایا تو مٹی سے بنایا، مٹی میں ملے گا اور مٹی ہی سے اٹھے گا. تو جو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ مٹی سے اٹھا بھی سکتا ہے. تو ہمیں اپنی حساب کتاب اور دوبارہ زندہ ہونے کے وقت کو جو ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی قبر کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان لانا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.